السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق۔ کہہ دے اے اہل کتاب، نہ تم غلو کرو، نہ تم حد سے تجاوز کرو اپنے دین کے بارے میں ناحق طور پر۔ یہود و نصارہ کی علیحدہ علیحدہ خرابیاں بیان کیں اور انہیں سمجھایا۔ ان کی خود ساختہ جو انہوں نے دلائل بنا رکھے تھے، ان دلائل کا توڑ کیا، اور اب دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جتنی بھی خرابیاں ہیں عقائد کی، اعمال کی، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم حد اعتدال سے ہٹ گئے ہو۔ تم نے افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ افراط ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے بڑھا دینا، زیادتی کرنا، اور تفریط ہوتا ہے کسی چیز میں کمی کرنا۔ تو عیسائیوں نے افراط یہ کیا کہ عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عین اللہ قرار دیا، یا تین کو ملا کر اللہ قرار دیا، یعنی بندے کو اس کے مقام سے بڑھا دیا۔ یہ غلو ہے، یہ افراط ہے ان کا۔ یہودیوں نے تفریط سے کام لیا، کمی کی انہوں نے۔ عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ، ان دونوں پر وہ اتہامات، وہ الزامات لگائے کہ کوئی شخص اپنے زبان سے جن کا ادا کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو انہوں نے بھی اعتدال سے ہٹ کے ہی یہ بات کی، انہوں نے بھی غلو کیا تنقیس میں۔ تو دونوں کو سمجھایا کہ یہ اصل تمہاری گمراہی کا سبب غلو ہے، حد سے تجاوز ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس امت کے بارے میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، معتدل، نہ افراط والی نہ تفریط والی۔ لیکن اس امت میں بہت سارے لوگ ہیں پھر جو ہٹ گئے اعتدال کی راہ سے، اور انہوں نے اپنے اپنے خود ساختہ مقرر کیے ہوئے دینی پیشواؤں کو نبوت کا درجہ دے دیا، اور انہوں نے جو کچھ کہا انہوں نے من وعن اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، ان کی بھی کوئی ضروریات اور خواہشات ہوتی ہیں، یہ بھی حالات سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان کی باتیں اور ان کے فتوے وہ بعض اوقات ان کے حالات سے متاثر ہونے کے نتیجے میں بھی جاری ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کیا انہوں نے، جو انہوں نے کہا انہوں نے اس کو اسی طرح ہی تسلیم کیا کہ گویا یہ وحی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے بنائے ہوئے کو نبیوں کا درجہ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ وہ کہتے رہے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، اے لوگو مجھے اس طرح میرے مقام سے نہ بڑھا دینا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو ان کے مقام سے بڑھا دیا تھا۔ اس کے باوجود اس امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حصہ، نور من نور اللہ، اور خود اللہ تعالیٰ ہی قرار دیا، اور انہوں نے بھی یہ سب عقیدت میں اور محبت میں ہی کیا، نفرت میں یہ بھی نہیں تھے۔ عیسائیوں نے بھی محبت اور عقیدت میں ہی یہ سارا کھیل کھیلا تھا، اور انہوں نے بھی محبت اور عقیدت کے پردے میں ہی یہ سارا کچھ کیا۔ لیکن یہ وہی غلو ہے جس سے ہمیں بار بار منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم اتباع کرو، اہواء خواہشات کی، قوم ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو، قد ضلوا من قبل، جو بھٹک چکے پہلے سے ہی۔ جو لوگ گمراہ ہیں، وہ دلائل کا تتبع نہیں کرتے، ان لوگوں کی اتباع نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو۔
اس کا مطلب ہے ان لوگوں کی گمراہی کی وجہ بھی تقلید ہی تھی، ان کی خواہشات کے پیچھے چلنا، بغیر دلیل کے اپنے بڑوں کی باتوں کو ماننا۔ تو جب انہوں نے اپنے بڑوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے ماننا اور وہ بھٹک گئے، تو کہیں تم بھی ان کے پیچھے چل کے اسی طرح گمراہی پر نہ چلے جانا۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سوں کو۔ غلو خود بھٹک گئے، اضلو دوسروں کو بھٹکا دیا، انہیں سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ وَغَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بھٹکے رہے سیدھی راہ سے، یعنی پھر وہ ایسے مصر ہو گئے کہ انہوں نے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں، اپنی اصلاح کی کوشش ہی نہیں کی۔ کوئی سمجھانے والے سمجھاتے تھے تو وہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ تو پہلا غلو بھٹک جانا اور دوسرا غلو اس پر پکے ہو جانا۔ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے۔ انہوں نے کفر کیا تھا، وہی کفر جو پہلے بیان ہو چکا کہ ایک کفر نصارہ تھا، غلو کے ساتھ، افراط کے ساتھ، کہ عیسیٰ کو حد سے بڑھا دیا، اور بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ یہودی، ان کا کفر یہ کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم کی رسالت کو تسلیم ہی نہیں کیا، بلکہ ان کو قتل کرنے کے درپے رہے اور عجیب و غریب باتیں کرتے رہے، تنقیص کرتے رہے۔ علی لسان داود، داود کی زبان پر، یعنی ہم نے داود کے ذریعے انہیں بتا دیا کہ یہ کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی رحمت سے قطعی طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ وعیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی۔ ذالک، یہ لعنت اللہ کی رحمت سے محرومی اور ان کی محرومی کا اعلان، بما، اس وجہ سے، عصوا، کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ تو اب تک وہ اسی بات پر ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں اور افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں اور مسلسل نافرمان ہیں، اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔